دنیا کا دوسرا بڑا صنوبر کا جنگل خطرے میں ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 127 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ وادی زیارت ہے۔ 1,60,000 آبادی کے حامل اس ضلع میں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی صنوبر کی درختوں کی کٹائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیارت کے اکثر علاقوں میں گیس کی سہولت موجود نہیں، جن میں نواحی علاقہ چوتیر بھی شامل ہے۔ جس سال برفباری زیادہ پڑتی تو اس سال یہ صنوبر کے جو درخت ہے وہ لوگ زیادہ کاٹتے ہیں۔ یہ گرمیوں میں اتنے نہیں کاٹتے سر، یہ ہمارے جو جس کے باغات ہیں وہ اپنے باغات کے جو شاخ تراشی کرتے ہیں وہ جلاتے ہیں۔ یہ سردیوں میں بہت زیادہ کاٹتے ہیں، یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یہ حتیٰ کہ اپریل، مئی تک یہ کاٹتے ہیں۔ 1,10,000 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے صنوبر کے اس جنگل کو یونیسکو نے بائیوسفیر کا درجہ دے رکھا ہے۔ اس جنگل کے تحفظ کے لیے محکمہ جنگلات کی جانب سے 200 ملازمین ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے 1890 میں بننے والا فارسٹ ایکٹ اس قدر کمزور ہے کہ ملزمان قانون کی روح سے 5,000 روپے تک کا جرمانہ ادا کر کے عدالت سے بری ہو جاتے ہیں۔ نیا فارسٹ ایکٹ 2022 صوبائی اسمبلی سے تو پاس کرا لیا گیا ہے، لیکن تاحال عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ ثناء اللہ سماجی کارکن ہیں۔ وہ زیارت میں گیس کی سہولت فراہم کرنے اور نئے فارسٹ ایکٹ میں سخت سزائیں تجویز کرنے پر زور دیتے ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ تاحال جو ہے نا وہ ایک خاص سخت سٹینڈ جو ہے نا اس کے اوپر نہیں لے رہی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جرمانہ رکھ دیتے ہیں، وہ جرمانہ ادا کر دیتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں اس کا۔ گورنمنٹ اس کی جو فارسٹ لا ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے نا امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک خاص جو ہے نا سٹریس قوانین جو ہے نا لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک تاریخی جنگل کو بچایا جا سکے۔ صنوبر انتہائی سست روی سے بڑھنے والا درخت ہے۔ تحقیق کے مطابق یہاں ایک مکمل تناور درخت کی عمر 980 سال پائی گئی ہے۔ ان قدیم درختوں کو لیونگ فاسلز قرار دیا جاتا ہے۔ جامعہ بلوچستان کے باٹنی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ سعید بتاتی ہیں، جس جگہ صنوبر کے بیج پائے جاتے ہوں اس علاقے کی حفاظت ضروری ہے۔ مقامی افراد صنوبر کے بیج اکٹھے کر کے ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ اکثر مال مویشیوں کی چرائی اور مقامی افراد کی نقل و حرکت سے صنوبر کے بیج انسانوں کے پاؤں تلے دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے درختوں کا قدرتی طور پر ہونے والا ری جنریشن کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ ایک مسل 2 ایک پیراسائٹ ہے، اسپیشلی وہ اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، تو وہ جو ایک آپ کا ہیلدی ٹریز ہیں وہ بہت دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو سیڈز ہیں ان کی ڈسپرسل بھی افیکٹڈ ہے، کچھ ایسے بیٹلز ہیں وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ری جنریشن پیٹرن ہم فالو کریں تو اس کی جو گروتھ ہے ٹری کی جتنی ہونی چاہیے اس ریجن میں وہ کم ہے، اینڈ اٹ از ڈپلیٹنگ ڈے بائی ڈے۔ تو اب تک ہم IUCN کی ریڈ لسٹ کے اکارڈنگ بھی دیکھیں اور خود اپنی اسٹڈی کو دیکھیں تو ہمیں یہ کافی تھریٹنڈ نظر آ رہی ہیں اسپیشیز ایز اے لیونگ فاسل اینڈ اے بایو ریزرو۔ اب آپ کا یونیسکو اور پورا انٹرنیشنل فیم کا فارسٹ ہے، تو ہم سب کی کمبائنڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ درختوں کی کٹائی کی اہم وجوہات میں مقامی افراد کی جانب سے درختوں کو کاٹ کر ان کی جگہ باغات لگانا اور درختوں کی لکڑیوں کو بازار میں فروخت کرنا بھی شامل ہیں۔ محکمہ جنگلات کے چیف کنزرویٹو آفیسر غلام محمد کہتے ہیں کہ جنگل کی زمین کو چراگاہوں کی غرض سے استعمال کرنا جنگل کے ری جنریشن کے عمل کو متاثر کر رہا ہے، جس پر قابو پانا مشکل ہے۔ تاہم وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خرواری بابا کے مقام پر جنگل کے گرد باڑ لگائی گئی ہے تاکہ قدرتی طور پر ہونے والا ری جنریشن کا یہ عمل متاثر ہوئے بغیر جاری رہ سکے۔ کچھ ایریاز جس طرح ابھی بھی اگر آپ خرواری بابا کے قریب چلے جائیں، کچھ ایریا آپ نے جو ہے وہاں پہ اس کو فینس کیا ہوا ہے، اس میں ہم بھیڑ بکریاں نہیں چھوڑ رہے ہیں، باقی جو ڈسٹربنسز ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہاں کی ویجیٹیشن آپ دیکھیں، اگر صرف ہم پروٹیکشن بھی کریں
तो वहाँ की जो वेजिटेशन है बशमूल जूनिपर, ये बिल्कुल वहाँ पे उग सकती है। फिर जूनिपर बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत ही स्लो इसका जो है वो ग्रोथ है, तो इस वजह से नई प्लांटेशन अभी तक हम इसकी इस्टेब्लिश नहीं कर सके। नया एक्ट लाए हैं पूरे बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान फॉरेस्ट एक्ट 2022, तो इंशाल्लाह अभी हम उसके रूल्स भी बना रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इस नए एक्ट के तहत जो है हम ये जो ज़मीन की जो तब्दीली है या जंगलात से दूसरे इस्तेमाल के लिए जो ज़मीन की तब्दीली उसको रोक दें। हमने इसमें बाकायदा एक बड़ी शिक रखी है। माहिरीन के मुताबिक सख्त कवानीन का निफाज ज़ियारत में गैस की फराहमी मुमकिन बनाने समेत दरख्तों की रीजनरेशन के अमल को नुकसान पहुँचने से बचाया जाए तो इस लिविंग फासिल्स का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सकता है। नदीम खान, DW उर्दू, ज़ियारत।